اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج السالکین اصلاح احوال و روحانی تربیت و ترقی کا نصاب باب نمبر 4 ہے احساس ندامت اور توبہ کے مراحل اور ایپیسوڈ نمبر 18 ٹاپک نمبر 19 توبہ کا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ بالآخر اس کی اللہ تعالیٰ کے حضور معافی ہو ہی جانی ہے، وہ گناہ پہ گناہ اور نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی بندے کی طرف سے ارتکاب گناہ پر اظہار ندامت کا منتظر رہتا ہے، یعنی اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پلٹنے کی دعوت ارواح کے لیے اس قدر سکون بخش ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل وہ ہمیشہ مہربانی فرمانے والے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ ہی جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہو کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ ہمیشہ رحم فرمانے والا رب عظیم اپنے در پر اس کی رحمت کے سوالی بن کر کھڑے رہنے میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے وہ ہمیں آگاہ فرماتا ہے کہ اس کی رحمت ہر شے کو محیط ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کے دلوں میں یہ ایمان و ایقان بھر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مہربانیاں بے حد و حساب ہے، اور ہر ایسے صاحبان ایمان کو میسر آ سکتی ہے جو سچے دل سے اپنے خالق و مالک کائنات کے حضور ان کا طالب ہو۔ حدیث کا ادب ایسی احادیث کے بار بار ذکر سے مزین ہے جن میں اللہ کے بندوں کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ان کا سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ان کے گناہوں کی یقینی معافی کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ ذیل میں چند احادیث کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے معافی کے طلبگار بندوں کو معافی عطا ہو جانے کی لازمی، یقینی اور ابدی ہونے کو اجاگر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تقویٰ اور پرہیزگاری کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرتا رہا، یعنی بہت زیادہ گناہوں میں ملوث رہا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اچھی طرح جلا دینا، پھر میرے جلے ہوئے جسم کو پیس دینا، پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ اسی طرح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اپنے اندر موجود اس کے بکھرے ہوئے ذرات جمع کر دے۔ زمین نے ذرات جمع کر دیے تو وہ پورے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں اس کارروائی پر کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا، اے میرے رب، تیری خشیت نے، یا عرض کیا اے رب تیرے خوف نے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔
اللہ تعالیٰ معافی کے طلبگار بندوں کو اس وقت تک اپنی بخشش سے نوازتا رہتا ہے جب تک کہ ان کی موت کا پروانہ نہ آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک روح اس کے حلق میں پہنچ کر گرگر نہیں کرتی، یعنی جب تک وہ حالت نجا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ وہ انسانوں کو ان کی آخری سانس تک گمراہ کرتا رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وہ اپنے معافی کے طلبگار بندوں کو معاف کرنے کے عمل کو کبھی ختم نہیں کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ، مجھے تیرے عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان اور بخشش فرمانے والا ہے کہ وہ روزانہ رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر رونق افروز ہو کر اپنے بندوں کو جو اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور ضمیر کی خلس میں مبتلا ہوں مغفرت طلب کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا نصف یا اس کے 2/3 حصے گزر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا کہ جسے میں عطا کروں، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ جس کی دعا میں قبول کروں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ جسے میں بخش دوں، حتیٰ کہ اسی طرح صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور قبولیت کی امید رکھے گا، جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش عطا کروں گا۔ آیات قرآنی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اللہ کے ان بندوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شہوانی لذات کی رسیے ہیں، دولت اور اقتدار کی مادی ڈور میں ہلکان ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں اور ہدایت کی راہ کو گمراہی کی نظر کر چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا ایمان ان کے دل کو منور کر دے اور وہ دم آخر ہی سے ہی مغفرت الہی سے فیض یاب ہو جائیں۔ اس طرح سے ناقابل علاج روحیں بھی اپنے اندر روحانی قوت حیات کے نئے سرے سے پھوٹنے کو محسوس کرتی ہیں، ان کا وقت آخر بخشش کی چادر میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو اپنی طرف پلٹنے کی صدا دیتی رہتی ہے، لیکن وہ اپنے دنیاوی جھمیلوں میں اس قدر الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اس صدا پر کوئی کان نہیں دھرتے۔ کیا ان پر یہ بات صادق نہیں آتی کہ ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟
ان کے کان بہرے ہیں اور ان کے آنکھوں پر پٹی بدی ہے تاکہ وہ الوہی پیغام سے بے بہرا رہیں؟ کیا یہ ایسی کوئی صورتحال ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کے گرد ایسے دبیج پردے لپیٹ رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہمدردانہ پیشکش ہمارے اندر کہیں کوئی تحریک پیدا نہ کرے؟ اگر ایسا نہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بخشش پر ان کی طرف دوڑے کیوں نہیں چلے جاتے؟ ٹاپک 20 حضرت وحشی بن حارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ۔ حضرت وحشی بن حارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے قبل غزوہ احد کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا جرم کر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سرزد ہونے والے اس قتل پر سخت پشیمان تھے اور اکثر افسردگی کا شکار رہنے لگے۔ پھر انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ایک پریشانی میں بھی مبتلا تھے جس کی وجہ قرآن مجید کی اس آیت کا سننا بھی تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے فضائل بیان کیے گئے تھے اور جو ان کے توبہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا سبب تھی۔ اس آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما۔ اگر غلطی ہو تو معاف کر دیں، یہ زیر و زبر صاف نہیں لکھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے اور نہیں کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے ناحق مارنا اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور نہیں بدکاری کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزائے گناہ پائے گا۔ وہ کہا کرتے کہ میں تو ان تینوں گناہوں کا مرتکب ہوں جن کا ذکر اس آیت میں مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ انہیں خدشہ تھا کہ ان کے یہ بڑے گناہ شرک، ناحق قتل اور زناکاری کبھی معاف نہ ہوں گے۔ اس پر ہمیشہ مہربان اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی الا من تاب من وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کسی بھی ایسے شخص کی توبہ کی قبولیت کی بشارت دی گئی کہ جس نے اپنے دل کی گہرائی سے یہ عزم مصمم کر لیا ہو کہ وہ اب بڑی سختی سے راہ ہدایت پر قائم رہے گا۔ وحشی بن حارب پھر بھی اپنی بے چینی سے نجات نہ پا سکے اور یہ تسلی انہیں پوری طرح مطمئن نہ کر پائی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک اور خط لکھا اور الوہی بخشش کی شرائط اور نیک اعمال کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے شرائط کے پورا کیے جانے تک زندہ بھی رہ پائیں گے یا نہیں۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے اس گنہگار بندے کو اپنی آگوش میں لینے اور اس کی عمر بھر کے گناہوں سے اس کا دامن پاک کر دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نہایت مہربان رب نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی ایک اور وحی کے ذریعے ان کو معاف کر دیے جانے کا اعلان فرمایا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کمتر جو گناہ بھی ہو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنے انصاف کے ضابطے سے آگے بڑھ کر اعمال صالحہ کی شرط بھی نرم فرما دی۔ صرف ایک گناہ جسے ناقابل معافی قرار دیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو واحد ماننے اور کسی کو اس کا شریک ہونے کے لائق تسلیم نہ کرنے سے انحراف تھا۔ آپ کا ضمیر پھر بھی آپ کو ملامت کرتا رہا۔ وحشی بن حارب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سے زائد بار یہ عرض بھی کیا کہ ہو سکتا ہے وہ نہ بخشے جائیں۔ وہ اس تجب کا شکار تھے کہ ہو سکتا ہے ان کا بت پرستی کا گناہ ان کی توبہ کے قبول کیے جانے اور معاف کر دیے جانے کی راہ میں حائل ہو۔ اس پر نزول وحی پر مامور فرشتے کے ذریعے ایک اور آیت مبارکہ کا نزول ہوا جس نے اس مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اخروی زندگی میں نجات کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔ کسی کو بھی گناہوں کے دلدل سے نکل کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا شعار بنانے کے لیے دل کی سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کرنے کے سوا کچھ اور درکار نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اپنی خط و کتابت کے ذریعے توبہ پر مائل فرما دیا۔ من درجہ ذیل حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی سچے دل سے توبہ کرنے والے کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ماضی میں کیا کیا گناہ کرتا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر مسئلہ پوچھنے نکلا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کیا اس گناہ سے توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے؟ راہب نے جواب دیا نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم فلاں بستی میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں جاؤ، ان کے ساتھ مل کر توبہ کرو۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابھی نصف راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون اس کی روح لے جائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش کے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں سے نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی لاش سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، جس طرف کا فاصلہ کم ہو اسے اس بستی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا ایک بالش لاش سے زیادہ قریب پایا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اس حدیث شریف میں بیان کردہ واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گنہگار پر بھی اپنی رحمت اور بخشش کے دروازے بند نہیں فرماتا۔ کسی بھی فرد کی توبہ اس عظیم رب کے ہاں بندے کے آخری سانس تک قبولیت کا شرف حاصل کر سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی پرخطر جگہ پڑاؤ کیا ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہو، وہ سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار ہوا ہو تو اس کی سواری غائب ہو گئی ہو۔ آخر بھوک و پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے، وہ اپنے دل میں سوچے کہ مجھے اب گھر واپس چلا جانا چاہیے۔ جب وہ واپس ہوا اور پھر سو گیا، اس کے بعد جب اس نے نیند سے جو سر اٹھایا تو اس کی سواری وہاں کھانا پینا لیے ہوئے سامنے کھڑی تھی۔ تم خیال کرو کہ اس کو کس قدر خوشی ہوگی۔ قرآن مجید اس امر پر مہر تصدیق ثبت فرماتا ہے کہ جب ہم پرخلوص عقیدت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ نیکی کی راہ پر گامزن رہتے ہیں تو وہ ہماری برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔